سا ایسا قیامت تھی سرکاری دفتر میں ایک ذمہ داری کے عہدے پہ بیٹھ کے ایک اچھے منصب پہ اللہ نے ایک رتبہ عطا کیا, کیا ایسی قیامت آ گئی تھی کہ آپ یہاں کھڑے ہو کے اپنا برداشت نہیں ہو رہا تھا آپ سے؟ نہیں, میں اس کی تردید کرتا ہوں. کس کی تردید کر؟ دوبارہ دکھا دیں, غور سے دیکھ لیجیے. میں بڑے ادب سے سوال کر رہا ہوں کہ گھر میں آپ کے بیٹیاں بہنیں سب ہیں؟ اب تھوڑا بیٹھ کے میں میرے سوال کا جواب دیں. میں کیا بیٹھوں اس دفتر میں, مجھے بتائیں. ہم سب نے بھی بھیجی ہیں اپنی بچیاں بیٹیاں یونیورسٹیز میں, کالجز میں, اور آپ جیسی شخصیات اگر بیٹھی ہوں آگے تو یہ تو بری بات ہے. سب الزامات ٹھیک تھے اس کا مطلب آپ پہ؟ بچے ہیں آپ کے, کیسا محسوس کریں گے وہ جب اس کو ٹیلی ویژن پہ دیکھیں گے تو؟ یہ کون سی ڈیوٹی تھی جو آپ کر رہے تھے؟ یہ ڈیوٹی نہیں ہے, یہ ہوس ہے. انسانی ہوس تو ممکن ہے. شیطان آ گیا تھا. اگری کر سکتا ہوں. آپ سے بڑا شیطان کون ہے جو آپ پہ آ گیا ہوگا؟ مجھ سے بڑا شیطان تو وہی تھا جس نے آدم کو اور بلایا. سب اس پہ ڈال دیں, ہمارا کوئی قصور نہیں, ہر چیز شیطان پہ ڈال کے بری ذمہ ہو جائیں آپ. میں حلفاً کہہ رہا ہوں اس وقت کہ مجھے آپ کے چہرے پہ کوئی شرمساری محسوس نہیں. بچیوں کے نمبر بڑھانے کے لیے, ان کو پاس کرنے کے لیے, خواتین اساتذہ کو فیورز دینے کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کرتے ہوں گے آپ یہاں پہ؟ ایسی کوئی چیز میرے پاس نہیں. ایک یہی نا, یا میں خود کا, اس سے برا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا کہ یہ 3 بچی آ کے کہہ رہی ہے میرا باپ فوت ہو گیا, مجھے نوکری چاہیے, اس کی ضرورت میں یہاں آئی ہوں. آئی ایم ناٹ اے پرمنٹ اتھارٹی. پرفیکٹ. آپ منع کرتے, سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے بیٹا میرا کام نہیں ہے یہ, چلے جاؤ, میری بیٹی کی عمر کی ہو تم. اگر کوئی آئی بھی ہے میں آپ کو بتاؤں تو آپ یہاں کھیلنا شروع کر دیں گے اس کے ساتھ. ایک عام بچی, یتیم بچی آئی تھی نا آپ کے پاس. گورنر صاحب نے آپ کو کسی بھی ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ رہنے سے منع کیا ہوا ہے؟ جی ہاں. تو پھر آپ کیسے ہیں اس پوسٹ پہ؟ آپ کوآرڈینیٹر بھی ہیں, یہ بھی میرے خیال ایڈمنسٹریشن کی پوسٹ ہے. بطور سربراہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی یہ بھی ایک ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہے. تو پھر کیوں ہے آپ پہ اتنی مہربانی؟ میں سوچ یہ رہا ہوں 61 سال کی عمر تک آپ یہ کر رہے ہیں, آپ کے کریئر میں آپ نے کیسا کیسا بچیوں کے ساتھ ظلم کیا ہوگا. میں تو اب صرف یہ تصور کر رہا ہوں سر کہ سینئر آپ نے فیکلٹی ممبر کہا تو میرے ذہن میں آ گیا کہ لیکچرر سے لے کے پروفیسر اور پھر آگے 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 وہ بچیاں جن کو نمبر چاہیے ہوتے ہوں گے, وہ بچیاں جنہوں نے پاس ہونا ہوتا ہوگا, وہ اساتذہ خواتین جن کو ظاہر ہے موقع, ان کے ساتھ کیا کیا کچھ کیا ہوگا آپ نے اپنے 35 سال کے کریئر میں. ڈاکٹر صاحب بالکل علمی گفتگو پہ آ جائیں کہ ہم کیوں ایسا روپ دھار لیتے ہیں کہ لوگ ہمیں بہت پارسا سمجھیں اور بہت نیکوکار سمجھیں. اور مجھے باخدا اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ذاتی زندگی میں کوئی جہاں منہ کالا کرے, ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن آپ کے منصب کا, آپ نے کہیں اپنے ذاتی زندگی میں کچھ بھی کیا ہوتا, خدا کی قسم میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کبھی اس پہ پروگرام نہیں کرتا, نہ ہی میرا یہ حق تھا کہ میں اس پہ پروگرام کرتا. لیکن جب آپ ایک سیٹ پر موجود ہیں, جب آپ ایک ذمہ داری پر موجود ہیں, جہاں آپ استحصالی پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ آپ کسی کا استحصال کر سکتے ہوں, کسی بھی لالچ کے زمرے میں ہیں, کسی خوف کے ڈر سے, ایک بچی ہے اگر اس کو فیل ہونے کا ڈر ہے, ایک عورت ہے جس کو نوکری ملنے کا لالچ ہے, تو پھر یہ زیادتی ہے, پھر یہ ہراسانی ہے جنسی طور پر. آپ سے گفتگو کی جاتی کسی سیمینار پہ خواتین کے حقوق پہ, آپ سے گفتگو کی جاتی کہ جو لوگ اپنی پوزیشن کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں خواتین کو استعمال کرنے کے لیے, تو آپ بڑی بہترین تقریر فرماتے ہیں, مجھے یقین ہے. ذاتی زندگی میں ہم سب مجھ سمیت سب لوگ بہت گناہ گار ہیں, لیکن کسی دوسرے کو مجبور کر کے یا اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے اس کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی, نہ دی جانی چاہیے. کہ جب خدا نے ایک عزت, ایک مرتبہ اور ایک رتبہ دے دیا, اس کا استعمال تو تو بڑی زیادتی ہے. کہ کیا ہے یہ, اس کی فطرت تو کیا ہے؟ دین نہیں روک سکتا ہمیں شریعت نہیں روک سکتی, ہمیں ہمارا حلیہ نہیں روک سکتا, پھر ہم شیطان پہ ڈال دیتے ہیں ساری. اس سے بڑا شیطان, ہم سے بڑا شیطان, اس سچویشن سے بڑا شیطان ہوگا کوئی؟ تو بس اب آپ کی سزا صرف آپ کے بقول یہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنا عہدہ, آپ کا عہدہ ختم ہو جائے, دیٹس اٹ. اٹس ڈیپینڈ آن مائی بگ باس. یار کوئی خود بھی شرم ہوتی ہے انسان کو. ہاں, اگر مجھے کہہ دیں گے ریزائن دے دو, میں ریزائن دے دوں. ابھی آپ خود ریزائن نہیں دیں گے. ریزائن کیوں نہیں رہے, مطلب مجھے کیا مل رہا ہے اس پوسٹ سے؟ کچھ نہیں مل رہا تھا. نتھنگ. آپ نے میں خود ہر سزا, پیشنٹ کو
آپ نے خود سزا میں تجویز شوگر پیشنٹ ہوں. آپ نے خود تجویز کیا تھا کہ اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں جی جی. اس شخص کو سودے پہ نہیں رہنا چاہیے. نہیں رہنا چاہیے. ہاں. نہیں رہنا چاہیے. تو ابھی آپ انتظار فرمائیں گے کہ آپ کو کہا جائے سر یہ اخلاقی طور اب آپ سے پر کہا جائے اخلاقی طور پر مجھے نہیں ہونا چاہیے. مگر اخلاق نام کی چیز کوئی نہیں. آپ کو جب تک بگ باس نہیں کہیں گے تب تک آپ کام کرتے ہیں. اخلاقی طور پر مجھے نہیں ہونا چاہیے. میں خود ہی اپنی بگ باس ہی کروں گی. اس کے بعد اس کی مرضی جو بھی سزا دے. نہیں اب دیانتداری سے بتائیں, گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے آپ اور ٹیلی ویژن پہ آپ ایک پورا پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک پاکستان کی بڑی یونیورسٹی گلوبل یونیورسٹی, اس کا دوسرے ذمہ کا عہدیدار ڈین آف آرٹس, ایک اسلامک اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹ کا سربراہ, 21ویں گریڈ کا ایک افسر جو فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بچی جو نوکری مانگنے آئی ہے جو کہہ رہی ہے میں یتیم ہوں, اس کے ساتھ یہ سب کر رہا ہے. وہ ساری ریکارڈنگز آپ دیکھتے, اس کے بعد بھی آپ یہی سوچتے کہ نہیں اس پہ ایف آئی آر نہیں ہونی چاہیے. بالکل خدا کو اگر نظر آ کے ایمانداری سے ایف آئی آر نہیں ہونی چاہیے. اس وقت بھی آپ اگر ٹی وی کے اس طرف جی اس کی کیا وجہ کیا مانتے کیسے؟ بس میرے خیال میں اس کے لیے یہی کافی تھا. جو کچھ میں نے دیکھا ہوتا یا آپ نے دیکھا ہوتا یا اس نے خود دیکھا ہوتا, بس پھر وہ گھر جا کے آرام کرے, سکون سے ٹی وی لگائے اور انجوائے کرے بس زندگی, باقی ریٹائرمنٹ کے لیے میرے خیال میں ہاں. سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے. پروفیسر صلاح الدین نے خود ہی ہماری مشکل آسان کر دی یہ کہہ کر کہ وائس چانسلر صاحب کے پاس چلتے ہیں. سو ہم انہیں لے کر وائس چانسلر ڈاکٹر محمد سرور صاحب کے دفتر پہنچے, جہاں ہماری کارروائی کی خبر ہم سے پہلے ہی پہنچ چکی تھی. خیریت سے کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے آپ کا سب ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ. سر آپ کے ڈین صاحب کو لے کر آئے ہیں جی جی اور بڑے سنگین ان پہ الزامات تھے اور آپ کی نظر کچھ ثبوت کرنے ہیں. جی جی یہ سر ایک بچی نوکری لینے کے لیے ان کے پاس گئی تھی کمرے میں. اس پہ تو زیرو ٹالرنس ہے, تو اب تو اسٹیبلشڈ ہے. جی صلاح الدین یہ سب کچھ ہوا. یس. کیا آپ کا میں نے ان سے کہا جو موقع کیا علاج جو کریں آپ کا. ویسے میں آپ کو یہ اقرار کے سامنے یہ کہتا ہوں, آپ کا حق یہ ہے کہ آج ہی ریزائن کر کے یہاں سے چلے جائیں. میں ابھی ریزائن آپ کا ایکسیپٹ کرتا ہوں اور آپ اپنے گھر تشریف لے جائیں. صلاح الدین یہ عہدوں سے استعفیٰ نہیں, آپ نے تو نوکری سے استعفیٰ دینا ہے. یہ آپ عہدوں کی وجہ سے تو نہیں کر رہے ہیں. یو ہیو ٹو کوئٹ. نہیں میں عہدے کا کام لکھے کہ میں اپنی نوکری سے مجھے فارغ کر دیا جائے. نوٹیفکیشن وہ بھی لے. کومل یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے ٹیم سریام کے ویڈیو ثبوت دیکھتے ہی یونیورسٹی کے ڈین آف آرٹس پروفیسر صلاح الدین کو اپنی 21ویں گریڈ کی نوکری سے استعفیٰ دینے کا کہا. اور ظاہر ہے پروفیسر صلاح الدین کے پاس اپنا استعفیٰ لکھ کر دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. یہ ان کے اعمال کی کم سے کم سزا تھی. پروفیسر صلاح الدین نہ جانے کتنے برسوں تک مجبور طالبات کا استحصال کرتے رہے تھے. اس شخص کی وجہ سے نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی اجیرن ہوئی تھی. استاد جیسے باوقار پیشے پر یہ شخص ایک ایسا دھبا تھا جس نے اس پیشہ پیغمبری کو داغدار کرنے کی کوشش کی تھی. وائس چانسلر ڈاکٹر محمد سرور نے ٹیم سریام کو رخصت کیا تو ڈیرہ اسماعیل خان کے مرکزی چوراہے پر گومل یونیورسٹی کے طلباء احتجاج کرتے دکھائی دیے. ٹریفک رکا ہوا تھا سو ہم گاڑی سے اتر کر ان سے ملے. یونیورسٹی سے جنسی ہراسگی کا خاتمہ ان کے مطالبات میں سر فہرست تھا. پروفیسر صلاح الدین کے خلاف ٹیم سریام کی کارروائی کی خبر بھی ان تک پہنچ چکی تھی. حسن بھائی آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. یہ سیکشول ہراسمنٹ تقریباً 12, 13, 14 جو آفیسر ہیں اس پہ سیکشول ہراسمنٹ کے کیسز بنے ہوئے ہیں, لیکن اس کے خلاف کوئی ایکشن لینے والا نہیں ہے. جو فیمیل ہے اس کے ساتھ جو ابھی کوارڈینیٹر
सलाउद्दीन साहब जो आपके जी, अभी हमने थ्रू पकड़ा गया देखा भी है, तो उसके मतलब रिकॉर्ड में काफ़ी केसेस आए हुए हैं जो फीमेल को हिरासत में लिया जाता है और तरह तरह के मुतालबात किया जाता है उसको। इससे पहले कोई एक्शन नहीं हुआ उनके खिलाफ? इससे पहले कोई एक्शन नहीं हुआ। चले, हमने तो अपने तौर पे वो किया है और उनको फिलहाल उनकी नौकरी से निकाल दिया गया, ये खबर अभी तक। ये पहला जो स्टेप है, इसके खिलाफ इकरारुल हसन का हम तहे को शुक्रिया अदा करते हैं। इन तलबा की आवाज लोगों तक पहुंचाने के वादे के साथ हमने इनसे ये दरखास्त भी की कि वो लोगों के लिए मुश्किलात पैदा न करें और ट्रैफिक को रवा रहने दें। डेरा इस्माइल खान से निकलते ही गवर्नर केपी के शाह फरमान का फोन आ गया। इज्जत माब गवर्नर ने टीम सरेआम की गोमल यूनिवर्सिटी में कार्रवाई पर सराहा और ये भी बताया कि बतौर चांसलर उन्हें सूबे भर में यूनिवर्सिटीज में मौजूद माफियाज की जानिब से सख्त मुजाहमत का सामना है, लेकिन वो ऐसे अनासिर की सरकूबी के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं और इस सिलसिले में नई कानून साजी के लिए भी कोशा है। गोमल यूनिवर्सिटी खैबर पख्तूनख्वा में टीम सरेआम की इस कार्रवाई की रुदात लिखते लिखते रात ढल रही है। हम 7 घंटे का सफर तय करके डेरा इस्माइल खान से लाहौर में दाखिल हो रहे हैं, जहां से मुझे कराची वापसी के लिए रवाना हो जाना है। फिर कहीं और का सफर, कोई और इशू, कोई और प्रोग्राम। लेकिन सोच रहा हूं कि यहां से कई 100 मील दूर डेरा इस्माइल खान में इस मुल्क के मुस्तकबिल का अपना मुस्तकबिल क्या है। किताबें कलम छोड़कर सड़कों पर नारे लगाते तलबा और जिनसी भेड़ियों के डर से अपने घरों में दुबक कर बैठ जाने वाली तालिबात और इस मुल्क के हाल का अपना हाल क्या है। पारसाई के पर्दे में छुपी हुई बेहयाई और दीनदारी के नकाब के पीछे छुपी हुई मुनाफिकत। इस हाल और ऐसे मुस्तकबिल के होते हुए अगर कोई ये सोचता है कि बहसियत कौम हमारी समत दुरुस्त है, तो वो प्रोफेसर सलाहुद्दीन जैसा मुनाफिक है।